الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، ہم اور آپ رمضان کے آخری ایام سے گزر رہے ہیں، اور محض چند دن ہی باقی رہ گئے ہیں رمضان کے۔ اس رمضان میں کرنے والے اعمال میں سے ہم اور آپ بہت سارے اعمال کو کر رہے ہیں۔ انہی اعمالوں میں سے ایک عمل ہے جو صدقہ و خیرات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ اسی کے متعلق چند باتیں ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ذرا آپ سوچئے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوی زندگی کے اندر ہمیشہ اتار چڑھاؤ آتے رہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی
صاحب زکوٰۃ دینے والے نہ بن سکے، یعنی صاحب استطاعت نہ بن سکے۔ ذرا سوچئے کہ ایک شخص جس کے ہاتھ میں حکومت کی باغ ڈور بھی ہو، جس کے ہاتھ پر، جس کی زبان پر ایک بار کہنے سے سارے لوگ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنے مال کو لٹانے کے لیے تیار ہوں، اس شخصیت کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں، اتنی بھی استطاعت نہیں ہوئی کہ وہ صاحب استطاعت ہو سکے، یعنی زکوٰۃ دینے والوں میں سے شمار ہو سکے۔ لیکن پھر بھی حال یہ ہے کہ 2 مہینے چولہے بھی نہیں جلا کرتے تھے، پھر بھی آپ اتنے سخی کہ ایک جنگ کا موقع ہے اور ایک آدمی نیا اسلام قبول کرتا ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اور اس وقت مال غنیمت میں بکریوں کا ایک بہت بڑا ریور آ چکا تھا، بہت زیادہ تعداد میں بکریاں تھیں، اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بکریاں آپ مجھے دیں گے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ، ساری کی ساری بکریاں تمہارے لیے۔ وہ آدمی اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ بکریاں لے کر کے اپنے لوگوں میں جاتا ہے، اپنے پاس قوم کے پاس جاتا ہے، اور قوم سے کہتا ہے کہ لوگوں اس نبی پر ایمان لے آؤ، یہ اتنا بڑا سخی ہے کہ یہ مال دینے میں کبھی گھبراتا ہی نہیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پوری قوم اسلام قبول کر لی۔ تو ذرا سوچئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سخاوت۔ آپ کل کے بارے میں نہیں سوچتے تھے کل کیا کھانا ہے۔ آج میں جس صدقہ و خیرات کے متعلق بات کروں گا، کوئی فرض صدقے کے بارے میں بات نہیں کروں گا میں، یعنی کہ جو زکوٰۃ ہے اس کے متعلق میری بات نہیں ہوگی، اس کے متعلق میری گفتگو نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کے بارے میں تو ایسا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس۔ یہی چیز حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اس وقت کہا تھا جب لوگ زکوٰۃ دینے سے رک گئے تھے، اور کہا تھا حضرت عمر ابن خطاب نے کہ ابو بکر یہ وہ لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ کلمہ شریک لوگ ہیں، ان سے کیسے لڑیں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قتال کروں جب تک کہ یہ لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیں، اور جب یہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو کیا ہے؟ ان کا خون، ان کا مال حفاظت میں ہے۔ تو اب کیسے ہم اس سے لڑیں گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا ذرا حدیث کے آخری ٹکڑے کو دیکھو، کیا ہے آخری ٹکڑا؟ الا بحق، الا بحق، سوائے حق کے۔ حق کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ حق کیا ہے؟ اگر شادی شدہ ہے تو رجم کیا جائے گا، مار کر کے ختم کیا جائے، پتھر سے مار کر کے اس کو ختم کیا جائے گا، حق ہے۔ اسی طریقے سے کہا کہ اگر وہ کسی کا قتل کیا ہے، حق ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ اب سنیے جو میری بات ہے کہ اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو یہ حق ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو یہ اسلام کا حق ہے کہ اس سے قتال کیا جائے گا، اس سے لڑا جائے گا، اس سے لڑائی کی جائے گی، جہاد کیا جائے گا، اور میں لڑوں گا ان سے، آخری دم تک لڑتا رہوں گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا، جہاد میں لوگ تھے، ان سے کہا کہ یہ لوگ جہاد میں ہیں، اس وقت تک جہاد کرتے رہیے جب تک کہ یہ کیا کر لیں؟ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لیں۔
اور نماز نہ ادا کر لیں اور زکوٰۃ نہ ادا کر لیں، اگر یہ لوگ نماز توحید کو لا الہ الا اللہ کو مان لیتے ہیں اور نماز کو ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ تمہارے بھائی ہیں، اگر یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو یہ تمہارے بھائی نہیں ہے۔ تو قرآن اور حدیث دونوں سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ نہیں نکالتا تو وہ اسلام میں بھی نہیں ہے۔ تو ہم فرائض کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ آئیے نفلی صدقات و خیرات کو دیکھتے ہیں۔ نفلی صدقات و خیرات اتنا اہم ہے کہ اس کے بارے میں ہم 3 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے کہ جب ہم یہ صدقات و خیرات کرتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں کیا دیتا ہے، آخرت میں کیا دیتا ہے، اور اس سے اللہ رب العالمین کتنا خوش ہوتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ ہوگا کہ جو لوگ یہ صدقات و خیرات نہیں نکالتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے، ان سے کتنا ناراض ہوتا ہے، ان کے اوپر دنیا میں کیا کرتا ہے اور آخرت میں کیا کرتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ کہ جب آدمی مرتا ہے اس وقت وہ کس چیز کی خواہش کرتا ہے، مرنے کے وقت، مرنے کے ٹائم وہ کس چیز کو دیکھ کر کے کس چیز کی خواہش کرتا ہے۔ یہ 3 پوائنٹ پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ آئیے سب سے پہلی چیز، حدیث صحیح مسلم کی ہے، اور یہ حدیث بار بار ہم لوگ سنتے ہوں گے، بارہا سنا ہوگا۔ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں ہوئے تھے، ابھی نبی نہیں ہوئے تھے۔ جیسے اصحاب فیل کا واقعہ ہے، یہ بھی کیا ہے، تاریخ کے اندر موجود ہے۔ یہی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بھی پیش کیا ہے کہ جیسے اصحاب فیل کا واقعہ، فیل والا واقعہ یعنی ہاتھی والا واقعہ ابرہہ کا، ایسے ہی یہ واقعہ بھی ہے، اور اس چیز کو اللہ رب العالمین نے بچا کر کے رکھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا۔ کون تھا؟ ایک آدمی تھا جو سفر میں جا رہا ہے۔ جب سفر میں جا رہا ہے بادل سے ایک آواز سنائی دی اس کو، بادل سے ایک آواز سنائی دی، اور وہ آواز کیا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو، پانی پلاؤ۔ وہ دیکھتا ہے کہیں کوئی انسان کا پتہ نہیں، بادل سے یہ آواز آ رہی، ہکا بکا ہے، وہ تلاش کر رہا ہے آخر بادل ایسی بات کیوں کر رہا ہے، اور بادل کو دیکھ رہے، بادل پورا کا پورا اسی آواز کی طرف جا رہا ہے۔ اب وہ بادل کا پیچھا کرتا ہے، بادل جا کر کے ایک پتھریلی زمین پر برستا ہے، اور جب وہ پتھریلی زمین پر برستا ہے اب وہ پانی کا پیچھا کر رہا ہے کہ یہ پانی جاتا ہے تو کہاں جا رہا ہے۔ دیکھتا ہے کہ پانی کسی اور کھیت میں نہیں جا رہا، کسی اور کے باغ میں نہیں جا رہا، وہ پانی کا راستہ ایسا ہے کہ ایک قطرہ پانی کہیں اور نہیں جا رہا، اسی کے باغ میں جا رہا ہے۔ اور دیکھتا ہے کہ آدمی اپنے پانی اپنے کھیت کے اندر کیاری بنا رہا، اس پانی کو اس سے آگے بڑھاتا جا رہا ہے۔ اس سے اس کا نام پوچھا، بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ یہ کہتا ہے یہ اجنبی آدمی نہ مجھے جانتا ہے، نہ مجھے پہچانتا ہے، نہ میں اس کو جانتا، نہ یہ مجھے جانتا ہے، آخر یہ میرا نام کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس نے پوچھا بھائی معاملہ کیا ہے، تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، بتاؤ۔ کہا بھائی ابھی جو میں نے دیکھا ہے، اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ کہا نام بتایا، نام بتایا تو وہی نام جو اس نے بادل کے اندر سے آواز آئی تھی سنا تھا، وہی نام۔ کہا تم کرتے کیا ہو، تم کرتے کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جتنی زمینیں ہیں ساری زمین کو سوکھی رکھے ہوا ہے، کسی کو پانی نہیں دے رہا، صرف اور صرف تمہارے باغ کے اندر یہ پانی آ رہا، آخر وجہ کیا، کرتے کیا ہو؟ یہی چیز حضرت بلال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوچھا تھا
کہ بلال تم کام کیا کرتے ہو جس کی وجہ سے میں نے جنت کے اندر تمہاری یہ چلنے کی آواز سنی ہے؟ یہی معاملہ یہاں بھی ہے۔ اس نے کہا میں کچھ خاص نہیں کرتا، بس یہ ہے کہ جتنا میرے باغ کے اندر مال آتا ہے، کھیتی سے جو چیز ہوتی ہے، اس کا 3 حصے میں تقسیم کرتا ہوں۔ اب 3 حصے میں تقسیم کرنے سے معلوم ہو گیا کہ یہ نفلی صدقہ ہے۔ کیوں؟ اگر فرض ہوتا تو 2.5 حصہ، 100 روپے میں 2.5 روپیہ، 2.5 روپے جاتا ہے تو 2.5 حصہ جاتا نا، یہاں تو 3 حصے میں تقسیم ہو رہا ہے، تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہ نفلی صدقہ ہے۔ کون سا صدقہ ہے؟ نفلی صدقہ و خیرات ہے۔ اب بتلایا اس نے کہ میں کیا کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ اپنے لیے رکھتا ہوں، اور ایک حصہ اس کھیتی کے لیے، اس باغ کے لیے رکھتا ہوں، اور ایک حصہ غریب، مسکین، یتیم، بیواؤں، تمام لوگوں کے لیے رکھتا ہوں۔ اب یہ میری ساری زندگی کے حالات ہیں۔ اب دیکھیے اس حدیث پر ذرا غور کیجیے کہ معاملہ کتنا اچھا ہے، کہ اللہ کتنا خوش ہو رہا ہے اس آدمی سے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشل بارش کروائی ہے۔ وہ کہتا ہے میری کھیتی، جب سے میں کھیتی کر رہا ہوں تب سے میرا یہ معمول ہے، کبھی میں نے ایسا نہیں کیا ہے، ہمیشہ یہی کام کرتا آیا ہوں، اور کبھی بھی میرے باغ میں پھل کی کمی نہیں ہوئی۔ تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ آدمی کے لیے، اس انسان کے لیے جو صدقہ و خیرات کرتا ہے، اسپیشل بارش کرواتا ہے۔ دنیا کے اندر خوش ہو رہا ہے، دنیا کے اندر خوش ہو رہا ہے۔ اور آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ صدقہ و خیرات کل اس کے لیے جب زمین تانبے کی ہوگی، جب زمین تانبے کی ہوگی، سورج بالکل قریب ہوگا، اور ایک دن 50,000 سال کے برابر، 50، ایک دن کتنے دن کے برابر؟ 50,000 سال کے برابر۔ اللہ اکبر۔ آج ہم چند سیکنڈ، چند منٹ دھوپ میں، گرمی کی شدت میں رہ نہیں سکتے ہیں بنا سائے کے، اور وہاں پر 50,000 سال ایک دن کے برابر ہے، وہاں پر رہنا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ صدقہ و خیرات کرنے والے کو کہے گا لوگوں وہ کہاں ہے صدقاتی جو میرے لیے اللہ کے نام پر اپنے مال میں سے خرچ کیا کرتے تھے، کہاں ہے؟ اس کو بلاؤ۔ بلایا جائے گا اور اس کو سایہ دیا جائے گا۔ یہ صدقہ و خیرات کیا بن رہا ہے؟ سایہ بن رہا ہے۔ آج لوگوں کینسر کے مریض ہو، طرح طرح کی بیماریوں کے مریض میں ہو، ہر طرح کی بیماریاں ہمارے اور آپ کے اندر ہیں، صدقہ و خیرات کیجئے، اس صدقہ و خیرات بیماریوں کو ٹال دے گا۔ کینسر جیسے مرض سے آپ کو نجات مل جائے گی، آج بڑی سے بڑی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ امام ذہبی نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، اور یہ واقعہ سچا واقعہ ہے، کہ ایک آدمی تھا، پاؤں میں اس کے چوٹ آئی، اور چوٹ سے اس کے اندر زخم ہو گیا، اور زخم اتنا بڑھتا گیا کہ اس کے اندر مواد آ گیا، پیپ آ گیا، اور پیپ آتے آتے اس کے اندر سے بہتا تھا، بدبو کرتا تھا، طرح طرح کی بدبو آتی تھی، کوئی اس کو اپنے قریب نہیں بیٹھاتا۔ کسی نے اس سے کہا میرے بھائی، اور علاج کروا رہا ہے، بڑے بڑے حکیموں کے پاس، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس، جہاں جہاں جس نے جس ڈاکٹر کے پاس کہا، جس حکیم کے پاس کہا، جس طبیب کے پاس کہا، اس طبیب کے پاس گیا، لیکن اس کی بیماری سدھر نہیں رہی ہے، لا علاج بیماری ہو گئی۔ اب اس کو کہا گیا کیا کرو؟ صدقہ کرو، تمہاری بیماریاں صحیح ہو جائیں۔ اس نے صدقہ کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی یہ صدقہ کرتا ہے، چند دنوں کے اندر اس کے پاؤں صحیح سلامت ہو جاتے ہیں، اس کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، یہ جیسے پہلے تھا ویسا ہی بن گیا۔ یہ ہے صدقات کا فائدہ، یہ ہے نفلی صدقات و خیرات کے فائدے۔ لوگوں، آج ہم اور آپ نفلی صدقات و خیرات کرتے ہیں تو لوگوں پر احسان جتاتے ہیں، یا زکوٰۃ کا مال بھی دیتے ہیں تو لوگوں پر احسان جتاتے ہیں، یا مسجد اور مدارس کے اندر خرچ کرتے ہیں تو وہاں بھی احسان جتاتے ہیں۔ ہم نہیں دیں گے تو مسجد بند ہو جائے گی،
ہم نہیں دیں گے تو مدرسے بند ہو جائیں گے، مسجد کے اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے؟ آؤ میں واقعہ بتاتا ہوں قرآن سے۔ یہ واقعہ باپ کا تھا جو حدیث نے پیش کیا ہے، اور بیٹے کا واقعہ قرآن نے پیش کیا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ باپ کا معاملہ صحیح مسلم کے اندر آیا، اور بیٹوں کا معاملہ کہاں آیا ہے؟ قرآن کے اندر۔ کس سورہ میں؟ سورہ قلم کے اندر۔ باغ والوں کا واقعہ ہم اور آپ سنے ہوں گے، یہ بیٹوں کا معاملہ ہے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ۔ دوسرے پوائنٹ پر ہم آ رہے ہیں، وقت کم ہے اسی لیے، یہ تو اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، صدقات و خیرات کے فوائد اور بھی بہت ساری ہیں، اور صحابہ کرام نے کتنا کیا ہے یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، یہ ہم اپنے دماغ میں لا بھی نہیں سکتے، اتنا ہم کبھی کر بھی نہیں سکتے ہیں، اتنا ہم کبھی سوچ بھی نہیں تک سکتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ آج بھی مدینہ کے اندر جائیے، آج بھی عثمان ابن عفان کے نام سے بینک کے اندر ایک اکاؤنٹ ہے جو ان کا چلتا آ رہا ہے۔ مسجد نبوی آج جہاں پر ہے، وہ مسجد نبوی کی زمین جس نے خرید کے دی تھی وہ کون ہے؟ عثمان ابن عفان ہیں۔ اور کل قیامت کے قریب مسجد نبوی کی جو چوڑائی ہوگی وہ اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ احد پہاڑ کے برابر، یعنی احد پہاڑ سے اس کا جو تعلق جڑ جائے گا۔ آج جتنی بڑی مسجد نبوی دکھ رہی ہے نا، اس سے کہیں زیادہ کہیں بڑی اس وقت قیامت کے قریب ہو جائے گی مسجد نبوی کہ احد پہاڑ سے مل جائے گی۔ اور یہ نام کس کا آتا رہے گا؟ عثمان ابن عفان کا۔ کیوں؟ پہلا خریدنے والا شخص عثمان ابن عفان ہی تھے۔ تو دیکھ لیجئے صحابہ کرام کی کتنی زیادہ ہے۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے کہہ رہے تھے، لوگوں اپنے اپنے مال لاؤ، ہمیں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا پورا مال، گھر کے اندر جتنا کچھ ہے، جو کچھ ہے، سب لے کر کے آ گئے۔ اور عمر ابن خطاب نے اپنا آدھا مال، کہا کہ آج ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں عثمان ابن عفان کو۔ عثمان تمہارا مال کہاں ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 700 اونٹوں سے بھرا لدا مال آنے والا ہے، چند لمحوں میں آنے والا ہے، وہ سارا کا سارا آپ کے لیے۔ کہ عثمان اس سے بھی کام بننے والا نہیں، کچھ گھوڑے بھی چاہیے۔ 300 گھوڑے دیے، 300 گھوڑے سے لدا ہوا مال دیا۔ کہا عثمان اور نقدی پیسے بھی چاہیے، نقدی مال اخراجات کے لیے چاہیے۔ گئے گھر کے اندر اور جو بھی سونے چاندی تھے، سکے تھے، سب لے کر کے آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ۔ جیسے ہی وہ لے کر کے آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر چھوڑ کر کے عثمان ابن عفان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں عثمان آج کے بعد سے تو کچھ بھی نہ کر، تو جو چاہے وہ کر، تو جنت۔ یہ ہے عثمان۔ تو صحابہ کرام نے کتنا کیا ہے کوئی پتہ؟ ہم اس کی مٹھی کے برابر، جتنا انہوں نے اپنی مٹھی میں خرچ کیا اس کے برابر بھی ساری زندگی خرچ کرتے، تب بھی ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو آئیے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ باغ والوں کا واقعہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ جو باپ تھا اس طریقے سے اپنی زندگی کے اندر خرچ کیا کرتا تھا۔ اب بیٹوں نے، باپ مر گیا، بیٹوں کے پاس وراثت آئی ہے۔ آج کل ہوتا ہے نا، وراثت تقسیم ہوتی ہے، سب چیز لے لیتے ہیں، پوری وراثت تقسیم ہو گئی، سب نے سب کچھ لے لیا۔ اب کہا ہمارا باپ تو بے وقوف تھا۔ ہمارا باپ کیا تھا؟ بے وقوف تھا، وہ تو فری میں لوگوں کو بانٹتا تھا مال۔ کیا کرتے ہیں؟ ایک اجلاس بیٹھایا، لوگ بیٹھے، سارے لوگ بیٹھے، اور اسی وقت ان لوگوں نے ارادہ کیا، اور اللہ چاہتا تو مال گھر آ جاتا، اس کے بعد اس کو کیا کر دیتا؟ ختم کر دیتا۔ جیسے ہی دل کے اندر ارادہ آیا، اللہ نے ہوا کو حکم دیا، جاؤ اس کی کھیتی کو جلا کر کے راکھ کرو۔ ہوا اڑا دی اور آگ آ کر کے پوری کھیتی کو جلا کر کے راکھ کر دی۔ دل کے اندر ارادہ آیا۔ اب یہ لوگ صبح ہوتے ہیں اور صبح سویرے چپکے نکلتے ہیں۔ نکلنے کے بعد آپس میں گفتگو کرتے ہیں، آج تو کوئی مسکین نہیں آئے گا، آج کوئی مانگنے والا نہیں آئے گا، آج ہمارے پاس کوئی آ جاتا ہے، چندہ والا ہو یا کوئی اور آدمی ہو مانگنے والا، اللہ کے راستے میں مجبور آدمی آ جاتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ تو بار بار یہی آ جاتا ہے، منہ بنا لیتے ہیں۔ یہی منہ کس نے بنایا تھا؟ بیٹوں نے۔ بار بار لوگ آ جاتے ہیں ہمارے کھیت میں،
ہمارے باغ کے اندر منہ بنانے والوں سنو، اللہ رب العالمین نے ان منہ بنانے والوں کو کہا، آپس میں سوچ رہے کہ آج کوئی نہیں آئے گا، سارا مال اپنے گھر میں آ جائے گا۔ جاتے ہیں راستے میں، اور جب اس جگہ پر پہنچتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ راہ بھٹک گئے، ہمارا راستہ بھٹک گیا ہے، ہم کہیں اور آ گئے ہیں۔ قال اوسطهم، ان کا بیچ والا آدمی کہتا ہے نہیں نہیں، تم بھٹکے نہیں ہو بلکہ تم محروم کر دیے گئے ہو۔ ایک ہوتا مرحوم، ایک ہوتا محروم۔ مرحوم مر چکا ہو اور اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی یا نہیں ہوگی پتہ نہیں ہم کو، اور ایک ہے مرحوم محروم، یہ کیا کر دیا گیا؟ اس مال سے ایک دم ختم کر دیا گیا۔ ہم لوگ کیا کر دیے گئے ہیں؟ ختم ہو چکے ہیں، ہمارا مال، ہمارا جو کچھ تھا سب ختم ہو گیا، ویران ہو گیا، ختم، اب کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ بتاؤ، غریب وہیں کا وہی ہے، مسکین وہیں کا وہی ہے، یتیم وہیں کا وہی ہے، فقراء وہیں کے وہی ہیں۔ بگڑا تو کون بگڑا؟ دینے والا جو دے رہا تھا وہ بگڑا، اس نے کہا کہ ہم نہیں دیں گے۔ آج ایک آدمی ختم ہو جائے گا کوئی بات نہیں، اللہ اپنا انتظام پورا کرنے والا ہے، نظام وہ چلاتا ہے۔ ہم نہیں دیں گے، نہیں دیجئے، آپ نہیں دیجئے گا، نہیں دیجئے، اللہ نظام پورا کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی زمین ہے، یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ اللہ کی مساجد ہے، اللہ کے مدرسے ہیں، اس کو کیسے پورا کرنا وہ اللہ جانتا ہے۔ اب دیکھیے اب کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ ایسے ربنا، ہم لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ نے کہا یہ دعا قبول ہونے والی نہیں، عذاب آنے کے بعد کوئی دعا قبول ہونے والی نہیں ہے۔ کذالک العذاب، ہم ایسا ہی عذاب دیتے ہیں، والعذاب الآخرۃ اکبر، اور کل اس سے بڑا عذاب ہونے والا تمہارے لیے۔ تم اپنے آپ کو چودھری سمجھتے ہو، تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، تم صدقہ و خیرات دے کر کے احسان جتاتے ہو، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ صدقہ و خیرات نہ دینے والے کا انجام کیا ہوا؟ اللہ ناراض ہوا، مال بھی گیا، اور جو نعمتیں مل رہی تھی ساری کی ساری نعمتیں دنیا کے اندر ختم ہو گئی۔ اب آخرت کے اندر بھی اس کو عذاب ملے گا۔ اللہ نے اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ آخرت میں بھی اس کا عذاب بچا کر کے رکھا ہے، اس کو عذاب ملے گا اور مل کر کے رہے گا۔ یہ مال ہمارا مال نہیں ہے، جو مال ہمیں اللہ رب العالمین نے دے رکھا ہے یہ ہمارا مال نہیں ہے۔ اور صدقہ و خیرات کا نام صدقہ کیوں پڑا ہے پتہ ہے؟ سچائی سے، صدق سچائی سے نکلتا ہے۔ یہ اللہ کو سچا مانتا ہے، اس کا ایمان ہے کہ اللہ موجود ہے، اس کا ایمان ہے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اس کا ایمان ہے کہ اللہ ہمیں دے رکھا ہے مال اسی لیے ہم دے رہے ہیں۔ یہ اس چیز کو اپنے مال کو دے کر کے سچائی ثابت کر رہا ہے، اس لیے اس کا نام صدقہ ہے۔ اسی لیے اس کا نام کیا ہے؟ صدقہ ہے، کیونکہ اللہ کی ربوبیت کو مان رہا ہے، یا اللہ کی الوہیت کو مان رہا ہے، یا اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لا رہا ہے، تبھی تو یہ اپنے مال میں سے خرچ کر رہا ہے کہ اللہ اس کا بدلہ دینے والا ہے، ورنہ کون اپنے مال میں سے دے گا؟ کس کو ہے کہ مال میں سے دے دے؟ لیکن اس کا ایمان ہے، سچا مان کر کے، اس پر ایمان رکھ کر کے تبھی تو وہ اپنے 1 روپیہ 2 روپیہ 3 روپیہ دے رہا ہے وہ۔ اور حدیث ہے کہ ہم روزانہ صبح جو کریں، سویرے پہلی جو صبح کریں، صدقہ و خیرات کرتے ہوئے صبح کریں، تو آپ کی ساری زندگی سکون سے، اطمینان سے، ہر طرح کے فتنوں و فساد سے، ہر طرح کی برائیوں سے، ہر طرح کے جو ہے مشکلات سے، پریشانیوں سے آپ بچ کر کریں۔ صبح جو کیجئے صدقہ و خیرات سے کیجئے، چاہے 1 روپیہ ہی صحیح اللہ کے راستے میں دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو آسان فرما دے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ یہ صدقہ و خیرات کا فائدہ ہے اور یہ اس کی اہمیت ہے۔ اب آئیے کہ جب آدمی مرتا ہے، تیسرے پوائنٹ پر، تو اس کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، جیسے ان لوگوں کی خواہش ہو رہی تھی۔ اب جب موت دیکھ لیا اور عذاب کو دیکھنے کے بعد کیا خواہش کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ایسے ہی موت کے وقت انسان کے دماغ میں اور انسان کی سوچ میں
انسان کی فکر میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، فرشتوں سے کہتا ہے مجھے ایک چند لمحے کا مہلت دے دو، چند منٹ کا وقت دے دو۔ کیوں بھائی، کیوں تمہیں ٹائم دوں؟ 60 سال کی زندگی تمہیں دے رکھی تھی، کیا کیا ہے؟ کہ نہیں بس ایک کام، چھوٹا سا کام کرنا ہے۔ کیا کام کرنا ہے؟ صدقہ کرنا ہے۔ فَصَدَّقَ، صدقہ کرنا ہے۔ کیوں صدقہ کرنا ہے؟ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اسی لیے کہ نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، کیونکہ صدقہ کا وہ مقام اور مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا، اس کی آنکھوں کے سامنے صدقات و خیرات دکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہی چیز فرشتہ سوال کرے گا کل، اللہ رب العالمین سوال کرے گا اس آدمی سے جس کو مال و دولت خوب دے رکھا تھا اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا۔ اس سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ کیا تجھے کچھ مال خرچ کر کے جنت میں جانا چاہے گا؟ کہاں اللہ تعالیٰ کتنا خرچ کرنا بتا، میں تو بہت خرچ کرنے والا ہوں۔ کہا یہی چیز تجھے دنیا میں کہا تھا، یہی چیز تجھے دنیا میں کہا تھا کہ ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کر لے۔ کتنا؟ ایک کھجور۔ اللہ اکبر، حدیث ہے نا، کھجور کی گٹھلی اللہ کے راستے میں دے کر کے ہی صحیح ہے، کھجور کا ٹکڑا ہی صحیح اللہ کے راستے میں دے کر کے کیا کرو؟ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور یہاں وہی بات کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا تجھے کہا تھا دنیا کے اندر ایک کھجور دے کر کے اور جہنم کے عذاب سے بچ سکے۔ کیوں؟ اس کے دائیں جہنم، اس کے بائیں جہنم، اس کی تپش سے اس کا بدن جل رہا ہوگا، وہ بلبلا رہا ہوگا، وہ چیخ رہا ہوگا، وہ چلا رہا ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا عذاب سے بچنا چاہتا ہے، اس جہنم سے بچنا چاہتا ہے، اس جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہے، کہاں؟ ایک کھجور خرچ کر۔ کہا تھا تجھے دنیا کے اندر لیکن تو نے کیا نہیں، اب تیرا عذاب یہی ہے کہ تو چکھ اس کو، چکھ اس چیز کو۔ تو میرے بھائیو، نفلی صدقات و خیرات اتنے اہم ہیں، اتنے اہم ہیں کہ ہم نے ابھی دیکھ لیا کہ دنیا کے اندر بھی اس کا فائدہ ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کا فائدہ ہے، اور نہ کرنے سے دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے اور آخرت میں بھی اس کا نقصان ہے۔ اور اس وقت جب موت آئے گی اس وقت کہے گا وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں صالحین میں سے ہو جاؤں، نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اب کوئی موقع دینے کی ضرورت نہیں ہے، فرشتوں سے کہے گا کوئی موقع نہیں، کوئی ٹائم نہیں، یہاں تک کہ پلک جھپکنے کا بھی موقع نہیں، ایک سیکنڈ کا موقع نہیں ہے۔ اس کی روح کو قبض کرو اور پھینکو اس کو جہنم کے اندر۔ تو لوگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صدقات و خیرات، یہ آخری ایام گزر رہے ہیں، اس کے اندر کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور احسان نہ جتائیں اور کسی کو برا بھلا نہ کہیں۔ آپ جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں دیتے رہیے، اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کا بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم جو کچھ بھی پیش کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو پالو گے، وہ نیکیاں تمہیں مل جائے گی۔ کوئی ایسا ہے کہ آپ سے کوئی چیز لے اور اس کو لے کر کے اس کو 700 گنا بڑھا دے؟ ایسا بھی کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ اللہ خالق اور مالک اور رازق ہے، وہ ہمارے رزق کے اندر بھی بڑھوتری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت پر چلنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہم سے جو کوتاہیاں، جو غلطیاں، جو خطائیں، جو لغزشیں ہم سے ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے اندر خلوص پیدا فرما دے، اخلاص پیدا فرما دے۔ اللہ ہمیں جب تک تو زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر وآمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔